بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، کیا قرب قیامت کے آثار ہیں کہ قبلہ اول اس کے اندر معتکف لوگوں کے اوپر فوجی بوٹ چلے، فائرنگ ہوئی، قتل و غارت ہوئی، شہادتیں ہوئیں اور سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی زخمی ہوئے، اور ہم صرف دیکھتے ہی رہ گئے آنیاں جانیاں کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، پیسے ملیں گے کتنے، اربوں سے ارب ملیں گے یا کروڑ ملیں گے، اور ہم انہی کہانیوں میں گم ہو کے رہ گئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ جو تعداد ہے ممالک کی وہ مسلمانوں کی ہے، اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی توحید کا دعویٰ اور نعرہ بلند کرنے والے سب سے زیادہ ممالک ہیں، اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے آخری نبی کو ماننے والے سب سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ قبلہ اول جو چیخ رہا ہے ایک عرصے سے، جو چنگاڑ رہا ہے ایک عرصے سے، اس کی آواز ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک نہیں آ رہی، اور الٹا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسرائیل کے سفارت خانے مسلمان ملکوں میں کھل رہے ہیں، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری ہیں، ان کے ساتھ معانقے اور بقول فردوس عاشق وان پپیاں جپیاں کرنے کو ہم تیار ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ قبلہ اول جس کی جانب نبی کریم بھی پہلے اس طرف قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور وہی آنے پہ قبلے کا رخ بدلا اور خانہ کعبہ کی طرف ہم نے منہ کرنا شروع کر دیا۔ اس قبلہ اول کی بات کر رہا ہوں جو آج بھی پکار رہا ہے، بلا رہا ہے کہ مسلمانوں تم ہو کہاں، اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہوں، اور اس پہ پھر ہم صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف جہاز پہ چڑھ سکتا ہے کہ نہیں چڑھ سکتا، نواز شریف واپس کیسے آئے گا، اور پیسے کہاں سے آئیں گے، معاملات کہاں سے ہوں گے، اور دعوے اور نعرے ہم نے بہت زیادہ کیے۔ یہ صرف پاکستان کا ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اس سعودی عرب کا فرض ہے جو چاہتا یہ تھا کہ ہمیں قیادت دی جائے، وہ محمد بن سلمان جو نیوم سٹی کے نام سے تو دجالی سینٹر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، جو اسرائیل کے جارڈن کے کارنر پہ اپنا ایک ایسا شہر بسا رہا ہے جہاں پہ انیوا اور ننگئی ڈانس ہوا کریں گے، وہ سعودی عرب جو ہمارے ایمان کے حوالے سے ہم بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور حرمین سے ہماری عقیدت موجود ہے، لیکن رائل فیملی کے ساتھ عشق کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ شہزادے جو ہر ملک میں داشتائیں رکھیں، وہ شہزادے جو اپنے ساتھ جہازوں پہ اپنے خادموں اور خادمین کے طویل فہرست لے کے جائیں اور طویل قافلے لے کے جائیں، وہ شہزادے جنہیں ہم پاکستان میں بھی آنے دیں پابندی کے باوجود، ہم وہ تلور کا شکار بھی کریں اور دیگر جو ماحولیاتی معاملات ہیں اس کو بھی خراب کریں، اور اس پہ بھی یورپین یونین جو ہے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے، وہ شہزادوں سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے، شہزادوں سے اور رائل فیملی سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دینا ایمان کا حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہوئے گال کو چومنا ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے فرامین، اللہ کا قرآن جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ OIC ایک جزو معطل کی طرح ہمارے سامنے ہے، نہ کوئی اجلاس ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی حمیت ہے، اور اس پہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیانات کی حد تک خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا، اور مجھے شرم آ رہی ہے سعودی فرما روا کے اس عمل پہ جس میں سعودی فرما روا نے اپنے ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا کہ انسانی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے، باقی اسرائیل کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس سے زیادہ غیرت تو حماس کے لیڈر نے دکھائی کہ جو ایران کے سپریم کونسل کے چیئرمین آیت اللہ خامنائی، ان کو جو خط لکھا کہ جناب آئیے اب اسرائیل کا مکو ٹھپنا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی بتاؤں کہ بہت ساری تیاری ہو چکی ہے، وہ حزب اللہ ہو لبنان کی، وہ حماس ہو، ایسی دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ تیاری کیے بیٹھی ہیں، اور یہ بھی بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ اگر کوئی میزائل اسرائیل پہ داغے جاتے ہیں تو 3 ایک دفعہ داغے گئے تو ایک کو روک لیا اسرائیلی ٹیکنالوجی نے، 2 پہنچ گئے، 2 داغے گئے تو ایک رک گیا اور ایک پہنچ گیا۔ اس سے یہ بھی کلئی کھل گئی ہے کہ اسرائیل
किस हद तक चौकन्ना है, उसकी टेक्नोलॉजी किस हद तक अपने ऊपर जो आने वाले बम हैं या मिज़ाइल हैं उनको रोक सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें दज्जाली मामलात और उस पर गुफ्तगूएँ, उस पर यूट्यूब्स के प्रोग्राम, उस पर लेक्चर, ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो हमीयत और गैरत किधर है? वो जो जज्बा था बैतुल मक़दस को, क़िबला अव्वल को पंजाए यहूद से निजात दिलाने के लिए जिस तरह हमारे हुक्मरानों को आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं उस तरह से बढ़ रहे। इनको यकीनन कोई ऐसी कमज़ोरी लाहक है जिसका इलाज मीनार पाकिस्तान लाहौर में हकीम सलमान के पास ज़रूर है कि खुदा के लिए कोई कमज़ोरी दूर की जाए। अपने अपने मफादात, अपने अपने मामलात, अपनी अपनी जागीर, अपनी अपनी शहनशाहियत, अपनी अपनी बादशाहत, उसके चक्करों में उम्मत मुस्लिमा फंसी हुई है। उलमा हैं तो उनके भी अपने अपने क़िबले हैं, ज़ाकिर हैं तो उनके भी अपने अपने क़िबले हैं, और हमारे हुक्मरान हैं तो उनके भी अपने अपने क़िबले हैं। वो क़िबला अव्वल जो हमारी जान है, आन है, शान है, उस हवाले से जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनकी गैरत व हमीयत कहीं दूर चली गई है। इस सिलसिले में ये भी मैं बताऊं कि अगर इसी तरह ही रहे हमारे हुक्मरान, इसी तरह ही रहे इस्लामी हुक्मरान, इसी तरह ही रहे उम्मत मुस्लिमा के सो कॉल्ड लीडर, अगर ऐसे ही रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब किसी भी मुल्क पे कोई भी आफत आ सकती है, और किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर अगर कोई मुसल्लत होता है तो फिर बाकी ममालिक उसकी उस तरह से हिमायत नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मरहला सोचने का है। चाहिए तो ये था कि इमरान खान साहब एयर फोर्स का ही जहाज़ सही, जहाज़ तो अब जहांगीर तरीन तो है नहीं कि जहाज़ अन्नेवा तो नहीं मिल सकते, एयर फोर्स के जहाज़ लेते और पूरी दुनिया के मिशन पे निकल जाते, मुख्तलिफ ममालिक में जाते, इस्लामी ममालिक का दौरा करते और एक ऐसी बेदारी की लहर पैदा करने की कोशिश करते कि यूएन के खिताब की दमक और चमक जो है उससे भी कहीं मामला आगे निकल जाता। लेकिन अफसोस कि उन्हें नथिया गली के रेस्ट हाउस में ईद मनानी है और उन्हें ये फ़िक्र नहीं है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। नथिया गली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उन्हें वो आज तक कश्मीरी भी उनके मुंतज़िर हैं। जब उन्होंने कहा था कि यूएन से खिताब करके आऊँगा तो इकट्ठे बॉर्डर पर चलेंगे, ना वो बॉर्डर रहा, ना वो इमरान खान का वादा रहा। किसके सामने रोना रोया जाए, किसके सामने आह बुलंद की जाए, किसके सामने सदा बुलंद की जाए, और कितने ज़ोर से बुलंद की जाए कि किसी के कान पे जूं रेंग सके। असल इशू यही है कि हमारे इस्लामी हुक्मरान वो बेगैरत हो चुके हैं, बेहमियत हो चुके हैं, और जो उनकी ज़िम्मेदारियां थीं वो उससे कोसों दूर जा